جو قیدی ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک ہوتا تھا؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے عمل سے یہ بتایا کہ معاف کر دینا کس قدر اہم ہے، اور عام معافی کا دن بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو فتح مکہ پر بھی کیا ان کے اعمال تھے، کیا ان کی تگ و دو تھی، اس حوالے سے بھی بتائیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. عربوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو اس کی بستی میں آ کر جب کہ وہ کسی کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں نہیں موجود، ظاہری طور پر لڑائی ختم ہو چکی ہے، زمانہ امن ہے، اور کوئی دور سے آ کر حملہ آور ہوتا، حملہ آور ہونے کے بعد جان لینے کی کوشش کے درپے ہونے کے باوجود شکست کھا جاتا، تو عربوں کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ شکست خوردہ فوج میں سے کسی ایک آدمی کی بھی جان بخشی نہیں ہوتی تھی. سزا کے طور پر سب کو نشان عبرت بناتے ہوئے سب کو جو ہے وہ دنیا سے جو ہے ان کو روانہ کر دیا جاتا. غزوہ بدر جو ہے وہ انسانی تاریخ کا بالعموم اور عربوں کی تاریخ کا بالخصوص پہلا منظر ہے اور پہلا موقع ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پرامن حالت میں گویا چڑھائی کرنے کے لیے قافلہ آتا ہے، 3 گنا بڑا قافلہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے. پروردگار عالم اپنی نصرت ظاہر فرماتا ہے، مدد کے ساتھ غلبہ عطا کر دیتا ہے. وہ قیدی بن جاتے ہیں اور اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا عربوں کی روایت تبدیل ہو گئی ہے؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان کو یہ نشان عبرت نہیں بنا سکتے؟ میرے کریم آقا پہلا اعلان یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جن لوگوں نے بھی اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی ہیں ان کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی. بے شک یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن یہاں شکست کھانے کے باوجود ہی صحیح، مصلحتاً ہی صحیح، اپنی جان بچانے کے لیے ہی صحیح، تلوار نیام میں چلی گئی ہے، سرنڈر کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اب ان کو قیدی بنا کے ساتھ لانا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہونے لگے نا، ان قیدیوں کو ساتھ لے کے اپنی سواری مبارک سے نیچے اترے، اور جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے ان کی طرف مخاطب ہو کر کریم آقا نے کیا خوبصورت بات فرمائی. اپنے آنے والے جو 7 مجاہدین تھے انہیں مخاطب کر کے کہا یہ جب ہم پر حملہ آور تھے نا تو یہ ہمارے قیدی تھے، اب یہاں ہیں تو یہ ہمارے، وہاں ہمارے دشمن تھے، یہاں ہمارے قیدی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے ان میں سے بہت سارے اپنے اپنے قبیلوں کے سردار اور نامور لوگ ہیں، ان کی بہت ساروں کی رشتہ داریاں مدینے کے اندر موجود ہیں. یہ اس حالت میں اس ذلت کے احوال کے ساتھ اگر مدینے میں داخل ہوں گے تو ان کے قرابت داروں کے دل میں ان کی تعظیم ختم ہو جائے گی، ان کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی. دشمن کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا انہوں نے. میرے کریم رسول نے فرمایا میں اللہ کی مخلوق میں عزتیں تقسیم اور بڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں ان کی عزتیں گھٹانے کے لیے نہیں آیا، لہٰذا ان کے ہاتھ کھول دو. مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں وہی قیدی، تو میرے کریم آقا کہتے ہیں وہاں یہ ہمارے دشمن تھے، جب مغلوب ہو گئے تو یہ قیدی ہو گئے، اب مسجد نبوی میں پہنچ گئے ہیں تو یہ قیدی نہیں رہے، اب یہ ہمارے مہمان ہو گئے ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ عربوں میں کون ایسا ہے جسے نہیں اندازہ کہ اس نے اپنے مہمان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. اصحاب کو قیدیوں کے مزاج کے مطابق ان میں تقسیم کر دیا گیا، اور تاریخ نے پہلی مرتبہ اس بات کا اعتراف کیا اور یہ منظرنامہ دیکھا کہ میرے کریم رسول کے اصحاب نے جو بہترین خوراک تھی نا جو اور آٹے کی شکل میں، اس سے اپنے ان جو حملہ آور دشمن جاں تھے ان کی تواضع کی اور اپنے بچوں کو خوش کھجوریں کھلائیں. اس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کی. پھر جب ان کی جان بخشی کا معاملہ درپیش ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ والی بات ہم نے سنی، اور پھر ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا کہ ان میں سے جو ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا ان کے لیے بھی جان کی امان ہے، جان بخشی ہے، گویا وہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے گھروں کو واپس بحفاظت پلٹ سکیں گے. تاریخ بتاتی ہے کچھ لوگوں نے لکھنا لکھانا اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور جس دن وہ معاملہ مکمل ہوا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام پر جب اصحاب اپنے بچوں کو لے کر پلٹنے لگے تو حضور نے ان کو روک لیا اور قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا آج کی رات تم قیام کر کے میری ضیافت قبول کرنا پسند کرو گے؟ اب تصور کریں جان لینے کے لیے آنے والے جان کے درپے دشمن ہیں، لیکن قیدی جب بن گئے تو حضور ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ان کی ضیافت فرما رہے ہیں. اور الصبح و فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ جو ہمارے دشمن جان تھے جنہیں ہم نے قیدی بنا کر مدینے کی طرف روانہ کیا تھا اور مسجد نبوی میں آ کر انہیں ہم نے مہمان بنایا تھا، انہوں نے تمہارے بچوں کو پڑھایا ہے، لہٰذا یہ تمہارے مہمان نہیں رہے بلکہ تمہارے محسن بن گئے. ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو محسنین کے ساتھ کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوا، مدینے کے ہر گھر سے جو زادے راہ تھا، کسی کے یہاں سے ستو، کسی کے یہاں سے کھجور، کسی کے یہاں سے پانی، کسی کی طرف سے سواری، وہ ان کے زادے راہ کے طور پر انہیں دیا. اور حضور نے حکم فرمایا، تاکید فرمائی کہ مدینے کی سرحد پر جا کر ان کو خدا حافظ کہا جائے، ان کو رخصت کیا جائے. یہ پہلا منظرنامہ تھا کہ جان
کے درپے جان لینے کے لیے آنے والے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا جائے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ 18 لوگ جو یہاں سے واپس پلٹے تھے نا، ان 18 میں سے 14 لوگ واپس مدینہ آئے، اپنے گھر نہیں پہنچے، آدھے راستے سے واپس آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے حسن سلوک نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم جتنا بھی چاہیں اس نعمت سے محروم نہیں رہنا چاہتے، ہمیں اس دین کی آغوش کے اندر پناہ عطا فرمائیے۔ پروفیسر صاحب، آپ اس چیز پہ روشن ڈال دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے اپنی زندگی میں ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑیں، کبھی جاہریت نہیں کی، تو یہ بتا دیجئے کہ کچھ حالات و واقعات زندگی میں ایسے ہیں جہاں پر جہاد لازم ہو جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے، وہ کون سے حالات ہیں، اور جب جہاد لازم ہو جائے اور نہیں کیا جا رہا ان کے لیے کیا وعید ہے؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، اگر یہ کام ہونا تھا اور ہوتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں تم قتال کرو۔ آخر کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تو اسی لیے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور پھر جو قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، باقاعدہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم میرے راستے میں آ رہے ہو، کہیں تمہارا یہ حوصلہ پست نہ ہو جائے، اسے انعام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا اللہ کے جو راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کو اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی ایک اور آیہ مبارکہ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کا خریدار ہے، اللہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی بھی اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا خریدار بن رہا ہے کہ تم یہ جان کو میرے راستے میں عطا کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیات۔ اب اس کے بعد احادیث ہے، میں اس کے بعد نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو ایسی آنکھیں ہیں کہ ان پر جہنم جو ہے وہ لازم نہیں آئے گی۔ فرمایا ایک وہ آنکھ جو سرحد کا پہرا دیتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہے، تقوی اور آنسو بہانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اسی بات کا ذکر کیا جس نے آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے، کاش میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے کی اہمیت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح پیغام دے رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی وہ جو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نبی نے قرآن حدیث کے حوالے سے ایک پورا پروسیس ہمیں جہاد کا حوصلہ افزا کر کے ہمیں پیغام دے دیا۔ اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ کن حالات میں ہم کفار کے مقابلے میں آئیں، تو لازم ہے جب دیکھیے جب قرآن کی شریعت کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اور حدود اللہ کو جب پامال کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے حاکم وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو جناب منع کرے، اس کو روکے۔ اگر حاکم وقت جو ہے خود اپنے ہاتھ میں کوئی فیصلہ بھی نہ لے، یہ کام کس کا ہے؟ قوت کا ہے، یہ طاقت کا ہے، ریاست کا ہے، صرف جو سیدھا سی بات ہے۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ریاست اس پر پیرا عمل نہیں ہو رہی، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہاں بھی بہت کچھ کہا گیا تھا اور بہت کچھ کیا گیا تھا۔ آپ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچانے کے لیے اپنی ذات پہ اپنا پورا خاندان کربلا میں تشریف لے کے آئے تھے، اور حق کی بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہوئے۔ ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ روشنی ڈالیے گا، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے ریاست جواب دے، اگر جہاد کے لیے نہیں آواز اٹھائی جا رہی ہے، عملی طور پر نہیں کیا جا رہا۔ فلسطین جیسے سینسٹیو میٹر پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسلامی ممالک، آرگنائزیشنز، OIC اور بے تحاشا ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ صرف زبانی مذمتی قراردادوں تک محدود رہ گئے ہیں اور عملاً کچھ نہیں کیا جا رہا۔ کیا ریاست روز قیامت اللہ تعالیٰ کو جواب دے؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی۔ ریاست تو اس کی اولین اور براہ راست ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاد اور قتال کا جو تصور دین رحمت کے اندر موجود ہے، دین رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی ترجیحات ہیں، تو اس سے ہمیں یہ خبر پہنچتی ہے کہ ایک مرتبہ بھی کفر کے خلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں نہیں اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جب بھی اتری ہے میدان کے اندر ظلم کو روکنے کے لیے، تو اس سے ایک بہت بڑا اور نمایاں پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ظلم کسی بھی انداز میں ہو رہا ہو، اس کو روکنے کے لیے اس کے سد باب کے طور پر بندہ مومن جو ہے اسے میدان عمل میں اترنا چاہیے۔ اور یہ ظلم، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مسلمان کی تو شان اور عظمت ہی وراء الورا، اور اس سے تو ہمارا رشتہ ہی بڑا ایک اور طرح کا ہے نا۔
وہ تو ہمارا اسلامی اور دینی بھائی ہے جو کلمہ گو، اس پر اگر ظلم ہو رہا ہے، دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے اور وہ بے یار و مددگار ہے اور آپ سے معاونت طلب کرتا ہے، آپ سے مدد طلب کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے ظلم کو اس دھرتی سے ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں اتریں، تاکہ اللہ کی منشا جسے عدل کہتے ہیں وہ عدل حقیقی جو ہے وہ دنیا کے اوپر نافذ ہو۔ اب یہ جو نفاذ کا عمل ہے، یقینی طور پر اس کی اولین اور براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ مملکت جو ہے، حکومتیں جو ہیں ان کے اوپر عائد ہوتی ہے اور انہی کو اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ لیکن ایسی صورتحال جیسے فلسطین کا اس وقت پچھلے 70-75 سال سے ہمارے سامنے ایک منظرنامہ موجود ہے، کشمیر ہمارے ساتھ جس طرح اس کے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے، باقی دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں گے ایک بڑی تعداد دوسرے جو اقوام ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ عموماً اکثریت کے ہاتھ سے اقلیت جو ہے اس کی کوئی کہیں نہ کہیں دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر جس انداز میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس کلمے کی نسبت کی وجہ سے، اس دین کی نسبت کی وجہ سے جیسے ان کو ستایا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کمیونٹی کو اس طرح تختہ مشق نہیں بنایا جا رہا۔ اس بے یار و مددگاری کے عالم میں وہ ہمارے کلمہ وہ بھائی جب ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری حکومتیں بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور صرف مذمتی قرارداد پاس کر لینے پر اپنا اکتفا نہ کریں، بلکہ جو زبان سے اس کا جہاد کر سکتا ہے اور ان کی نصرت کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، وہ زبان سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کرے، ذہن سازی پر اپنا کام لگائے۔ محراب و منبر، میڈیا، ان کا جو اپنا کردار ہے لوگوں کے کو صحیح اور حقیقی صورتحال ان کے سامنے رکھنا اور ظلم کے خلاف آمادہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور مملکتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں اور صرف مذمتی بیان جاری کر کے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ جذبات کا اظہار تو وہ مظلوم مفرد آدمی کرتا ہے، اکلوتا آدمی کرتا ہے جس کے بس میں، جس کے اختیار میں اپنے گلی محلے سے باہر کا معاملہ بھی نہیں ہوتا۔